ٹویٹر پر اور فیس بک پر یہاں پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بڑے بڑے ناموں نے مجھے کہا کہ آپ تو سائیڈ لے رہے ہیں. اور کس قسم کی میں سائیڈ لے رہا ہوں بھائی؟ میرا پہلے دن کا ویلاگ اور ہے جب ہمیں پتہ چلا کہ فیکٹس مختلف ہیں تو ہم نے فیکٹس کی بنیاد پر بات کی اور آج اس لڑکی نے ساری کہانی خود کھول کے رکھ دی. تو السلام علیکم ناظرین، خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں انم فاطمہ اور آج ہم بات کریں گے کچھ اہم خبروں پر. لیکن سب سے پہلی خبر انتہائی خوفناک ہے. ٹریل 3 کا سین ڈراپ ہو گیا ہے. سبق صاحب بتائیں کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں، ٹریل 3 کا ڈراپ سین ہو گیا، ڈراپ کر دیا. اور اچھا ہے، بڑے دکھ اور افسوس کی خبر اور ایک حوالے سے خوشی کی خبر بھی ہے. خوشی کی خبر اس وجہ سے ہے کہ وہ جو سانحہ ہمیں بتایا جا رہا تھا اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوا. اور دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ایک شخص پر جھوٹا بے بنیاد من گھڑت الزام لگایا گیا اور اس کی کردار کشی کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ منصوبہ بندی کی گئی. اور دو دوستوں کا آپس میں تعلقات جو تھے وہ خراب ہوئے تھے اور ایک دوست نے بہودگی کی انتہا کر دی کہ اس نے باقاعدہ ایک منظم گروہ کو خریدا اور اس خاتون کے ذریعے اس مرد پر ریپ کا الزام لگوا کے اس کو بلیک میل کرنے کا پورا ارادہ بنایا. تو جو پولیس نے آج سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ پہلے دن سے پولیس کا یہ موقف تھا کہ جو مذکورہ خاتون ہیں جن کا تعلق شیخو پورہ سے ہے. میں تھوڑا سا پہلے آپ کو مختصراً واقعہ بھی بتا دوں کہ یہ تقریباً 7-8 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون نے راولپنڈی میں یہ کہا کہ اس کے ساتھ نعمان نامی جو محکمہ تعلیم میں اکاؤنٹنٹ ہیں انہوں نے ریپ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے 30,000 روپیہ طلب کیا. شیخو پورہ سے بلایا، ان کی تعلیم FA تھی اور انہیں لے کر ٹریل 3 اسلام آباد گئے ہیں اور وہاں جا کر ٹریل 3 میں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور پھر انہیں دوبارہ ٹینچ بھاٹا جو ہے راولپنڈی وہاں پر ڈراپ کیا گیا اور ان کے ساتھ وہ پھر اپنے گھر گئیں عزیزہ جن کے پاس وہ رہتی تھیں اور اپنی عزیزہ کو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. پھر تھانے میں جا کے درخواست دی گئی. مسلسل پولیس اس خاتون سے کہتی رہی کہ اس بندے کا نمبر ہمیں پرووائڈ کیا جائے. اس بندے کا نمبر نہیں پرووائڈ کیا گیا. پولیس نے از خود اس بندے کو پھر گرفتار کیا اور ساری کہانی آہستہ آہستہ کھلتی گئی. اور جو کھلی کہانی تو اس کے مطابق آج پولیس کے مطابق زیادتی کی کہانی مکمل جھوٹی نکلی ہے اور معاملہ ملزم اور اس کے ساتھی کے درمیان لڑائی کا نکلا. پولیس ترجمان نے بتایا کہ نامزد ملزم نعمان کا اپنے ساتھی انور سے جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد انور نے نعمان سے بدلہ لینے کے لیے ایک گروہ کو اجرت پر لیا، یعنی کرائے پر لیا اور اس گروہ میں سائمہ، سدرا، شکیل اور مزور شامل تھے. یعنی 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، 4 لوگوں کا گروپ تھا. پولیس کا کہنا ہے کہ انور نے نعمان پر زیادتی کا جھوٹا الزام لگانے کے لیے سائمہ نامی لڑکی سے رابطہ کیا. سائمہ نے سدرا سے رابطہ کر کے نعمان کے ساتھ ریپ کا ڈرامہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور منصوبے کے مطابق سدرا نے ملزم کو لے کر ٹریل 3 پر جانا تھا جہاں پر سدرا نے ریپ کا ڈرامہ کر کے چیخو پکار کرنا تھی. اسی دوران گروہ کے باقی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر ویڈیوز بنانی تھی. ترجمان پولیس کے مطابق ویڈیوز بنا کر ملزمان اور اس کی فیملی کو بلیک میل کر کے بھتہ وصول کرنا تھا. سدرا نے ملزم سے ٹریل 3 پر ملاقات کی لیکن اس کے ساتھی موقع پر نہ پہنچ سکے. سدرا کافی انتظار کے بعد ملزم کے ساتھ واپس راولپنڈی چلی گئی. بعد میں سدرا نے تھانے میں FIR کروائی اور واپس شیخو پورہ چلی گئی. ترجمان پولیس نے بتایا کہ پولیس نے معاملے کی ہر زاویے سے تفتیش کی. پولیس نے لڑکی کو تھانے طلب کیا تو اس نے مجسٹریٹ کے سامنے تمام حقائق اور منصوبے کے متعلق بتایا. یہ گروہ لوگوں کو ورغلا کر بلیک میل کرتا ہے اور کس طریقے سے بھتہ وصول کرتا ہے. یہاں پر 1 منٹ کے لیے انم رک جائیے اور ایک لمبا سانس لیجیے اور لمبا سانس لے کر سوچئے کہ یہ گروہ اگر وقت پر پہنچ جاتا وہاں پہ، اس شخص کی ویڈیو بنائی جاتی، وہ ویڈیو وائرل ہوتی، میرے اور آپ جیسے نام نہاد پڑھے لکھے لوگ، اپنے آپ کو دانشور کہنے والے اور سوسائٹی میں خواتین کے حقوق کے لیے تڑپ تڑپ کر باتیں کرنے والے TV چینلز والے، یہ کیا حشر نشر کر دیتے اس شخص کا. اس وقت یہ شخص اپنی بیوی کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بیٹیوں کے سامنے کسی جگہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہتا. اور یہ اگر یہ واقعہ سارا اوپن بھی ہو جاتا تب بھی یہ شخص اس قابل نہ رہتا ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ آنکھیں ملا کر چل سکتا اور اس سوسائٹی کے ساتھ نظریں ملا سکتا. تو ہم جو لوگ سوشل میڈیا پر بکواس کو وائرل بنا دیتے ہیں، خبروں کو بغیر تحقیق کے لوگوں کے لیے پھیلا دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھال دی جاتی ہیں
اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم لوگوں کی گفتگو کا ایک حصہ کاٹ کر دوسرے حصے کے ساتھ ملا کر اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. ہم لوگوں کی ایسی ویڈیوز جو لیک جس ہم کہتے ہیں اور وہ فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی ویڈیو لیک کر دی ہے اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو اس طرح کے گروہ ہیں, مجھے بتائیں کہ مطلب کتنی خوفناک بات ہے کہ ہم ہمیشہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے رہے. میڈیا کا کام ہے انسانی حقوق کے بارے میں بات کرنا, لیکن مجھے بتائیں کہ ہمارے قانون کے اندر کیا اس قسم کے گروہوں کے لیے سزا کیا ہے؟ کیا ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا؟ کیا ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جائے گا کہ باقی پاکستان کے لوگ یا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات, یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں, یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آپ کو کس طریقے سے بیوقوف بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے فیک ویڈیوز بنا کر اور اس طرح پلاننگ کر کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور نتیجے کے طور پر لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھال دی جاتی ہیں. اور سیم یہ واقعہ جو پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر پر ایک طالبہ نے اسی قسم کا الزام لگایا اور وہ 3 سال بعد ان الزامات سے بری ہوا, اور الزامات سے بری ہونے کے بعد اس نے زمین پر سجدہ کیا اور خودکشی کر لی. اس نے کہا کہ میں تو اپنے گھر والوں کے سامنے اب اپنی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا. 3 سال تک وہ بیچارہ جس ٹارچر سے, جس اذیت سے گزرا, آپ سوچ نہیں سکتے. تو خدا کے لیے تھوڑا سا غور کریں کہ جو بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ, اور میں بتاؤں کہ یہ ویڈیو جب میں نے پہلی دفعہ پہلے دن تو میں نے بڑی مذمت کی اس واقعے کی, لیکن اگلے دن جب ہم نے ویلاگ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ درست نہیں لگ رہا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر پر اور فیس بک پر یہاں پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بڑے بڑے ناموں نے مجھے کہا کہ آپ تو سائڈ لے رہے ہیں. اور کس قسم کی میں سائڈ لے رہا ہوں بھائی؟ میرا پہلے دن کا ویلاگ اور ہے, جب ہمیں پتہ چلا کہ فیکٹس مختلف ہیں تو ہم نے فیکٹس کی بنیاد پر بات کی, اور آج اس لڑکی نے ساری کہانی خود کھول کے رکھ دی. تو شرم کیجئے, جس بندے نے ٹویٹ کی ہوئی ہے فوراً جا کر معذرت کرے. ہم بھی معذرت کرتے ہیں, لیکن ہم نے تو پولیس کو کوٹ کیا تھا, پولیس کو رپورٹ کر کے کی ہے. بینگ اے جرنلسٹ میرا فرض بنتا ہے کہ ایک واقعہ ہوگا تو میں اسے کوٹ کروں گا. تو ہم نے کہا تھا مبینہ طور پر, یعنی ایز اٹ از, جس طرح بیان کیا گیا اس کے مطابق یہ کام اس طرح ہوا ہے. لیکن تحقیق ہوئی, تفتیش ہوئی, جو میرا کام نہیں ہے پولیس کا کام ہے. پولیس نے جو تفتیش اپنا ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے, اور لڑکی کا اسٹیٹمنٹ اصل میں یہ تھا. اور میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ نیٹ فلکس پہ جا کر انڈیا کی ایک مووی ہے افواہ, ضرور دیکھیے گا. یہ جو افواہ ہے نا, اس کے اندر 2 لفظ ہیں, افواہ, بلکہ میں بتاؤں یہ بعض بن جاتی ہے اف واہ. یہ جس چیز کی بعد میں واہ آتی ہے نا, یہ اصل میں بعض اف کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی ایسی واہ واہ کریں کہ بعد میں آپ کو اف کرنا پڑے. تو اس لیے اس طرح کی اف واہ سے بچیں آپ. چلیں ملک کی سیاسی صورتحال پہ بھی تھوڑی سی. آپ میرے غصے سے پریشان تو نہیں ہوگی زیادہ؟ لیکن میں بہت جنون غصے میں سیریس کہہ رہا ہوں, اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم اکثر اوقات, میں بتاؤں ہم سے بھی اس طرح ہوتا ہے. ہم میڈیا کے لوگ بعض کا بغیر سمجھے, بغیر تحقیق کیے چیزوں کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں, ہم فارورڈ کر دیتے ہیں, اور میڈیا پر بھی شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. بس کوئی ریٹنگ اور ویوز کے لیے لوگ اس طرح کی خبریں بغیر تفشیش کے ڈال دیتے ہیں. 8 اگست کو سنا ہے کہ اسمبلی بھی تحلیل کرنے کا اعلان ہو چکا ہے. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 8 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اور نگران جو حکومت ہے اس کے سلسلے میں آج بلاول بھٹو صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے, اور یہ معاملات بھی تقریباً طے پا چکے ہیں. لیکن لازمی ابھی ان کا اناؤنسمنٹ نہیں کی جائے گی, کچھ وقت لگے گا. اور اس کے ساتھ ہی سندھ اور بلوچستان کی جو اسمبلیاں ہیں وہ بھی 8 اگست کو تحلیل کر لی جائیں گی. پنجاب کی اور KPK کی اسمبلیاں تو پہلے سے تحلیل شدہ ہیں اور انہوں نے بڑی تھرتھلی مچائی رکھی ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسمبلیاں ویسے 12 اگست کو تحلیل ہونی چاہیے, لیکن یہ 8 اگست کو کیوں تحلیل ہو رہی ہیں, اور اس کے پیچھے ٹیکنیکل وجوہات کیا ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, تو الیکشن میں ایک بڑا لوچا جو ہے نا, لوچا آپ سمجھتے ہیں, لوچا جو ہے نا وہ تلا گیا. وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے, یہ بحث بھی شروع ہو چکی ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بحث بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے یہ کس حد تک قابل قبول ہے. تو یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں, بڑی ٹیکنیکل ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں اعظم خان صاحب, سینئر صحافی ہیں, ہم ان سے رابطہ کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو سارا سین ہے یہ کیا ہے. السلام علیکم اعظم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشو ہے نگران وزیر اعظم کا بھی اور الیکشن کا بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ طے کیا گیا کہ الیکشن 8
اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ وقت سے پہلے جو ہماری آئینی جو اسکیم ہے، اگر وقت سے پہلے چاہے 2 دن 3 دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو پھر آپ کو 90 ڈیز میں الیکشنز کرانے ہوتے ہیں، یعنی 3 ماہ کا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے. یعنی آپ اگر کچھ گھنٹے پہلے بھی اگر وہ تحلیل کر دیں تو پھر آپ کو 90 ڈیز کا ٹائم مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ ٹائم پر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو پھر 60 ڈیز میں آپ الیکشنز کرانے کے پابند ہوتے ہیں. اس کے اوپر خاصی پہلے بھی ڈبیٹس رہی ہیں، بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے کہ یہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، چونکہ پاکستان کا ایک بڑا الیکشنز ہے، زیادہ آبادی والا ملک ہے، تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 ماہ کا ٹائم یعنی 120 ڈیز ملنے چاہیے. لیکن کسی وجہ سے پھر الیکشن کمیشن کو انیبل کرنے کے لیے کہ وہ الیکشنز کے انتظامات کر سکے، تو یہ ایک ٹیکنیکل کنسٹیٹیوشنل ایک سہارا لیا جاتا ہے ایک کلاس کا کہ وقت سے پہلے یعنی 2 دن پہلے 3 دن پہلے یعنی چند گھنٹے 48 گھنٹے 72 آورز پہلے اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تاکہ 1 مہینے کا اضافی وقت مل جائے. اور یوں الیکشن کمیشن پاکستان جیسے آبادی والے ملک میں جو 20 کروڑ سے زائد آبادی کا ملک ہے وہاں پر الیکشنز آسانی سے کرا سکے، اگرچہ الیکشن کمیشن کو 90 ڈیز بھی تھوڑے پڑ جاتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں. صحیح. تو یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان، یہ اصل میں ٹیکنیکل گراؤنڈ پر کھیلا گیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ 4 دن پہلے 5 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کمیشن کو الیکشن کا وقت دینا چاہتے ہیں. یہ صرف الیکشن کمیشن کو ہی وقت دینا ہے یا کچھ اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں اس کے؟ ایک تو بنیادی طور پہ جو بات ہوتی ہے وہ یہ بھی کہ آپ کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس عرصے میں وہ 3 ماہ کا اس کو وقت مل جاتا ہے، ورنہ 2 ماہ کے اندر ان کو واپس جانا ہوتا ہے. اور پھر اس دوران اگر آپ نے کچھ کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ خاصی دیکھنے کو آتی ہیں. آج کل عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ، بہت سارے مقدمات ان کے اوپر قائم ہوئے ہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ ان میں عدالتوں میں سپیڈی ٹرائل ہو رہے ہیں. تو یہ ٹائم بھی ذرا مل جائے گا کہ الیکشن سے چند گھنٹے قبل کم از کم وہ جیل میں ضرور ہوں اور کسی ایک آدھ کیس میں ضرور ڈسکوالیفیکیشن. اور ویسے آپ ہی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک توشہ خانہ کیس میں اور عبدالقادر ٹرسٹ میں ان دونوں کے فیصلے جو ہیں آنے ہیں، اور زیادہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک کیس میں سزا ہو جائے گی. اب تو مقدمات اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی کسی ایک آدھ مقدمے میں بچ جانا ہی معجزہ ہوگا ان کے لیے. اب تو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ججز بھی ان کے مقدمات سن رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گڈ بکس میں نہیں ہوتے تو جو بیڈ بک ہے وہ بڑا آپ کا تعاقب کرتی ہے. اچھا اعظم صاحب، ایک مختصر چھوٹی سی بات ایک اور بتا دیجیے گا کہ کیونکہ الیکشن جب ہوں گے تو لازمی ہے الیکشن مردم شماری کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن سابقہ مردم شماری کی بنیاد پر ہوں، اور متحدہ قومی موومنٹ نے اس پر کچھ اعتراضات بھی اٹھائے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ الیکشن اب جو ہوں گے وہ کس مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے، اور جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ یہ بنیادی طور پہ تو جو مردم شماری ہے، سینسس کو ایوری 10 ایئرس ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ پریکٹس باقاعدگی سے نہیں ہوئی ہے. یعنی بڑے وقفے کے بعد جو مردم شماری ہے یہ ہوتی رہی ہے. اور اسی طرح جب 81 میں مردم شماری ہوئی تو اس کے بعد 98 میں ہوئی. جب 98 میں ہوئی تو اس کے بعد پھر جا کے ہم 2018 میں جا کے دیکھتے ہیں. اس کے بعد پچھلی جو گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی، اس نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کا کنسیپٹ لے کر آئے، اور ڈیجیٹل مردم شماری کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ تو ضرور ہوا ہے، لیکن اس کے رزلٹس جو ہے وہ ریویل نہیں کیے جا رہے، وہ سامنے نہیں لائے جا رہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. اگر وہ رزلٹس سامنے لاتے ہیں تو پھر جو ایکچوئل آبادی ہے اس کے مطابق آپ کو سیٹس کا جو انہینس کرنا پڑے گا، جو کوٹا ہے، یعنی جس کی جہاں جتنی آبادی ہے اس کے اوپر آپ کو نیشنل اسمبلی کی سیٹس اور پروونشل اسمبلیز کی سیٹس آپ کو دینا ہوں گی. لیکن اب دوسری طرف انفارچونیٹ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس تو فورم پورا نہیں ہے پارلیمنٹ کا، آپ کی 2 اسمبلیاں موجود نہیں ہیں، اور جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے اس کے لیے 2/3 میجورٹی کا ہونا بھی ضروری ہے. جب 2/3 تب آئے گی کہ جب آپ کی تمام اسمبلیز فنکشنز کر رہی ہوں اور ان پلیس ہوں. تو ایسے میں اب جو نئی مردم شماری ہے اگر اس کے رزلٹس کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو اتحادیوں میں زیادہ امکان ہے کہ اس کے حوالے سے جو پہلے سے ہی
بہت سارے کنسرنز پائے جا رہے ہیں تو اس میں مزید تشویش بڑھ جائے گی. تو اس وجہ سے یہ اب ایک طرف نہ صرف یہ کہ رزلٹس اناؤنس کرنا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ وہ کبھی شاید نہ کر سکیں, اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت الیکشنز کراتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں جس کے لیے مزید وقت درکار ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سیٹس بڑھانی ہوں گی جس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, لیکن آپ اس وقت ٹیکنیکل طریقے سے تکنیکی طور پہ وہ ترمیم کرنے کے قابل نہیں ہیں, اہل نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ اعظم خان صاحب, ویری ویل ریپوٹیڈ جرنلسٹ ہیں, اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مردم شماری, پرانی مردم شماری پر جو انتخابات ہوں گے ان کی گراؤنڈ کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے پیچھے جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ اصل میں کیا ہیں. بہت بہت شکریہ اعظم خان صاحب. میں تھوڑا سا انم بالکل مختصراً اینڈ پہ جائیں گے کیونکہ ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا آج ہیں, تو مختصراً کیا کوئی اور سوال ہے؟ ایک سوال میرا رہ گیا. پرویز خٹک صاحب نے آج عمران خان کے خلاف کشا قسم کی انکشافات کی. اچھا ہاں, یہ جو پرویز خٹک صاحب انکشافات فرما رہے ہیں مسلسل سلسلہ, اور یہ صرف پرویز خٹک صاحب بھی نہیں کر رہے, علیم خان صاحب بھی کر رہے ہیں, جہانگیر ترین خان صاحب بھی کر رہے ہیں. تو ان انکشافات, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں انکشافات کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب کا سارا بیانیہ جو تھا وہ یہ تھا کہ فوراً الیکشن کراؤ. لیکن پرویز خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروانا چاہ رہی تھی, عمران خان صاحب نے کیسے الیکشن نہیں ہونے دیے, اور 2 سے 3 بار معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے تھے اور عمران خان صاحب نے وہ معاملہ نہیں ہونے دیا. لیکن اس کی تفصیلات انہوں نے ابھی تک نہیں بتائیں. جب وہ تفصیلات بتائیں گے تو پھر ہم اگلی بات بھی کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب خاتون کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کے بعد یا اس نے خلا لے لیتی ہے تو اس کے بعد جتنے بھی الزام لگائے ان الزامات کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی. بہت شکریہ. کس بات کا شکریہ؟ خلا کا طلاق.